اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اقرا ٹی وی چینل کے پروگرام صورتحال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تنویر حیدر۔ ناظرین، کسی ملک کی خارجہ پالیسی اس ملک کے وقار کی علامت ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کسی ملک کے ساتھ کی گئی کمٹمنٹ اور اس پر عمل درآمد جو ہے کسی ملک کی ساکھ کا تعین کرتی ہے۔ ناظرین، ستمبر کے مہینے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اجلاس ہوا اور اس اجلاس کی سائیڈ لائن پر دنیا کے 3 بڑے ممالک کے سربراہان ایک میز پر بیٹھے۔ ان میں ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد، ترکی کے صدر طیب اردوغان اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب تشریف فرما تھے۔ وہاں ان تینوں حضرات نے باہمی رضامندی کے ساتھ ایک فیصلہ کیا کہ کوالالمپور میں ایک 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا جائے، جس میں مسلم امہ کے مسائل ان پر گفتگو کی جائے اور ان کی سمت کا تعین کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے جس طرح کئی ادارے ہیں، اقوام متحدہ ہو گیا یا OIC یا اور اس طرح اسلامی پلیٹ فارم جو ہیں، انہوں نے اپنے وہ جو اسلامی امہ کے جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کیا، تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی ایسا فورم تشکیل دیا جائے جہاں اس کے مسائل جو ہیں ان پر یعنی گفتگو کی جائے اور امت مسلمہ کو اس کی جو نشأۃ ثانیہ کا دور ہے جو واپس لایا جائے۔ تو وہاں یہ تینوں سربراہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 3 روزہ کانفرنس کوالالمپور میں منعقد ہوگی، اور اس کا جو اجلاس ہے اس میں ایک تو یہ مسلم دنیا کے مسائل ڈسکس کیے جائیں گے اور اس کی سمت کا تعین کیا جائے گا۔ دوسرا ایک بین الاقوامی ٹی وی چینل بنایا جائے گا جو مسلم دنیا کی آواز کو دنیا کے ہر گوشے تک پہنچائے، اور جو اس کا اصل جو پوائنٹ آف ویو ہے اسلام کا اور مسلم امہ کا جو نقطہ نظر ہے اس کو درست طریقے سے لوگوں کے سامنے پہنچایا جائے، کیونکہ آج کل جو اس دور میڈیا وار کے دور میں یعنی مسلم امہ کا جو امیج خراب کرنے کے لیے یعنی بین الاقوامی سازشیں ہیں، یعنی وہ یعنی کئی اعتبار سے کئی حوالوں سے جو مسلم امہ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر یہ طے ہوا کہ یہ اجلاس جو ہے یہ 3 دن کے لیے کوالالمپور میں منعقد ہوگا، اور اس کی تاریخ جو ہے 18 سے 20 تک جو ہے نا یہ 3 روزہ جو ہے اجلاس ہوگا، اور اس کا نام جو کوالالمپور سمٹ کا دیا گیا۔ تو وہاں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنی رضامندی کا اظہار کیا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن ہے وہ بھی یہی ہے کہ مسلم دنیا کے مسائل کو حل کیا جائے، اور اس حوالے سے وہ گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں مختلف پلیٹ فارمز پر اور مسلم امہ کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بھی ایک بڑا ایک باعث تقویت یہ اعلان تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی قوم اور میڈیا اور اس کی بھی یعنی بڑا اس میں اس کی تعریف کی گئی اور اس پروگرام کے حوالے سے۔ لیکن پھر کیا ہوا، وقت جو آگے چلا تو ہمارے قریبی دوست سعودی عرب کی طرف سے یہ اشارے ملنے شروع ہو گئے کہ یہ اجلاس جو ہے یہ شاید ہماری پالیسیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یا جو OIC کا ادارہ ہے یعنی جس میں سعودی عرب کا ہولڈ ہے زیادہ، اسی کی بات جو ہے سنی جاتی ہے، کیونکہ ان عربوں میں ایک ہی جو اہم ملک ہے سعودی عرب اور ایک پرامیننٹ فگر ہے، تو وہاں اس کی ایک ڈومینیشن ہے۔ تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو اجلاس ہے یہ شاید ہمارے مقابلے میں یا سعودی عرب کو یعنی لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یا اس کی عالمی جو حیثیت ہے
وہ اپنے حوالے سے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک تنظیم بنائی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں۔ تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ہماری حکومت پر یہ دباؤ ڈالنا شروع کیا، اندرون خانہ پہلے یہ بات چلی کہ یہ جو ہے پاکستان کو اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر یہ سلسلہ اور بڑھا، اور پھر یعنی یہ باتیں کھلے عام ہونے لگیں۔ تو وزیر اعظم کو بھی احساس ہوا کہ یہ ہم نے جو قدم اٹھایا ہے یہ تو سعودی عرب کی رضامندی کے خلاف ہے، چنانچہ انہوں نے ایک دورہ بھی کیا۔ وہ پہلے بھی سعودی عرب کے دوروں کرتے رہتے ہیں، جہاں بھی کوئی مسائل وہ درپیش آتے ہیں تو وہ سعودی عرب تشریف لے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ان سے جو رہنمائی ملتی ہے اور جو ان کے جو ہے جو مسائل کو یعنی وہ اپنے نقطہ نظر کے مطابق یعنی حل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں یہ بڑا ایک ہماری حکومت کے لیے یہ بڑی پریشانی کا سبب تھا۔ چنانچہ فوری طور پر جو ہے نا ہمارے وزیر اعظم سعودی عرب تشریف لے گئے اور وہاں ان کی قیادت سے ملاقات کی، اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے انہوں نے جو لیکچر جو سنا، کیونکہ یہ ماشاءاللہ ہمارے جو سعودی حکمران ہیں یہ ہمارے یعنی حکومتوں کے یہ سرپرست رہے ہیں، اور یعنی ان کی بات کو جو ہے یہ درگزر نہیں کر سکتے۔ تو یعنی شاید دنیا اور آخرت کی یعنی اس کی فلاح کے لیے وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے ان حضرات کی قدم بوسی کی جائے، تاکہ ہمیں جو ہے وہ یہاں دنیا میں رہنے کا کوئی ٹھکانہ مل سکے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر، سعودی عرب کے بغیر جو ہے نا ہم ایک قدم نہیں چل سکتے۔ تو بہرحال وہ پھر انہوں نے نتیجہ یہ ہوا کہ آخر کار ہمارے وزیر اعظم نے اعلان کر دیا، حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہم اس یعنی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے، اور اس کے پھر کئی جواز گھڑے گئے۔ پھر بات یہاں تک نہیں رکی، یعنی وہ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ چلو وزیر اعظم نہیں تو وزیر خارجہ اس سمٹ میں شرکت کریں گے، یہ بات میڈیا پہ کی گئی۔ لیکن یہ بھی شاید بات جو ہے ہمارے سعودی حکمرانوں کو یعنی یہ ناگوار گزری، اور انہوں نے اس پر بھی جو ہے نا شاید ڈانٹ پلائی ہوگی، بھائی یہ کیا کر رہے ہو ہمارا سارا۔ تو پھر نتیجتاً کیا ہوا کہ ہمارے وزیر خارجہ یعنی وہ بھی اس دورے کو یعنی وہاں انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ تو یعنی یہ صورتحال جو ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک کہہ لیں کہ ایک تماشا لگا ہوا تھا، اور دیکھ رہے تھے کہ جو یعنی ہمارے حکمران جو یعنی انقلابی حکمران اور یہ دنیا کی قیادت کرنے والے اور مسلم امہ کی قیادت کا جو جذبہ لے کر آئے تھے، یعنی وہ اب یعنی ان کا رخ جو ہے کس سمت جا رہا ہے، اور ان کی ترجیحات جو ہیں اب کیا ہیں۔ بہرحال اس پر جو ظاہر ہے اس کانفرنس میں ملائیشیا کے جو وزیر اعظم ہے مہاتیر محمد، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ہے، وہ یعنی ہر جگہ تقریباً بے شمار موقعوں پر انہوں نے ان کا حوالہ دیا اور ان کے کام کی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد طیب اردوغان تھے، یعنی ان کے بھی ہمارے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ان دونوں نے یعنی کشمیر کے مسئلے پر جتنا سٹینڈ لیا کسی اور عرب ملک نے شاید نہیں لیا، یعنی کھل کر بات کی، اور یعنی ہندوستان نے بھی اس پر برا منایا، بلکہ ان کے کئی بیانات آئے جس میں وہ طیب اردوغان اور مہاتیر محمد صاحب کے بارے میں ان سے یعنی تحفظات کا اظہار کیا۔ بہرحال ان کو لے جیسا بھی ہوا۔ تو اس کے مقابلے میں پھر انہوں نے کیا کیا، جب یہ کانفرنس کا یعنی اس میں جانے سے انکار کر دیا، تو ان کی ایک پریس سٹیٹمنٹ جو آئی یہ 17 دسمبر کو، یعنی اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے اپنا دورہ جو کینسل کیا، تو اس میں جو پریس سٹیٹمنٹ جو ان کی وزارت خارجہ نے جاری کی تو وہ میرے سامنے ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کیا کہا گیا، ان کی جو ورڈنگ کیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو ان کے یعنی اسٹیٹمنٹ جو ہے صحافیوں کو تقسیم کی گئی جو یعنی اس کانفرنس پیلس میں، تو وہاں اس اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر مہاتیر بن
Muhammad received a call from His Excellency Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, yesterday. Prime Minister Imran Khan expressed his regrets for not being able to attend the Kuala Lumpur summit scheduled from 18 to 21st December 2019. تو اس میں انہوں نے یعنی ایک ریگریٹ کا اظہار کیا کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہ ہم جو ہے نا ہمیں افسوس ہے کہ اس کانفرنس میں شریک نہیں کر سکتے. یعنی یہ جو اسٹیٹمنٹ اپنے صحافیوں کو دے رہے ہیں ظاہر ہے پوری دنیا تک وہ بات پہنچی ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں اس پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر مہاتیر appreciates Prime Minister Imran Khan's call to inform of his inability to attend the summit where the Pakistani leader was expected to speak and share his thoughts on the state of affairs of the Islamic world. اچھا اب یہاں وہ کیا ہے اس پریس ریلیز میں وہ ایک اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نے اپنی انیبلٹی کو شو کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کیا تو ہم یعنی بڑا وہ قابل تعریف ہیں. یہ تو اب یہ ایسا ہی ہے کہ ہم کسی کو اپنے گھر دعوت دیں اور وہ جو ہمارا آنے والا مہمان کہے جی میں نہیں آ سکتا تو ہم کہیں بس ٹھیک ہے بھائی تیری مہربانی ہے. تو یہ ایک اس میں طنز بھی ہے, ایک اس میں جو وہ اظہار افسوس بھی یعنی وہ ملتا ہے. پھر اس میں جو انہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی لیڈر was expected to speak and share his thoughts on the state of affairs of the Islamic world. یعنی اس میں دیکھیں ہمارے وزیر اعظم کے لیے کتنی اپارچونٹی تھی, کتنا موقع تھا کہ جو ویسے بھی اسلامی امہ کی بات کرتے ہیں اور وہاں اس فورم پہ یعنی ان کے جو اسلامی امہ کے حوالے سے جو خیالات ہیں یعنی اس کی وہ پروجیکشن ہوتی اور یعنی یہ بڑا ان کے لیے ایک اعزاز کا موقع تھا. یعنی بڑے بڑے ان کے جو آئیڈیل شخصیات ہیں ان کے سامنے جو واقعی ان کی باتوں کی داد دیتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کی, تو وہاں ایک جو ہے یعنی موقع تھا. پھر آگے اس میں لکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر مہاتیر would also like to correct some misinformation as was reported in Pakistan today that alleged Dr. Mahathir as saying that the KL یعنی کوالالمپور سمٹ was intended to be a platform to replace the Organization of Islamic Cooperation. یعنی یہاں اسٹیٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یعنی جو ایک جواز گڑا گیا کہ یعنی جو سعودی عرب کا اعتراض ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے شاید یہ OSCE کے مقابلے میں یہ کھڑا کیا گیا اور OSCE میں چونکہ ایک سعودی عرب کا ایک اہم کردار ہے, اہم رول ہے, یعنی عرب ممالک اس میں یعنی زیادہ شامل ہیں اور یعنی سعودی عرب کا ایک بڑا اس میں ڈومیننٹ رول ہے. تو اس سے یعنی انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ شاید ہمارے مقابلے میں یہ جو ہے ایک تنظیم کھڑی گئی ہے. تو اس میں وہ جو ہے ملائیشیا گورنمنٹ یعنی اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ ہمارا مقصد یہاں OSCE کے مقابلے میں کوئی پلیٹ فارم بنانا نہیں تھا. یعنی جو یہاں بھی جو جس حوالے سے باتیں کی گئی کہ یہ OSCE کے مقابلے میں ہے اور اس میں سعودی عرب کو کے لیے مسائل پیدا ہو گئے لہٰذا ہمیں ہماری مجبوری ہے ہم نہیں جا سکتے, تو یہی جواز بنایا گیا نا. اور اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہمیں یعنی ایسا کوئی نہیں ہے, ایک سمٹ ٹائپ پروگرام ہے اس میں تقریریں کریں گے, آگے بھی کتنی تنظیمیں ہیں ایسے جناب وہ گفتگو کرتی ہیں مسائل حل کرنے کے لیے, تو اس میں ایسا کوئی نہیں ہے. سعودی عرب کو اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاحیے. بہرحال پھر آگے اس میں مسلم امہ کے وسائل اس اسٹیٹ میں بیان کیے گئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب ہم اسی کو دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے نا خوشخبری ہے کہ شریک گفتگو آج ڈاکٹر علی رضا صاحب بھی ہیں, یعنی ان سے بھی ان کے خیالات جو ہے نا ہم آپس میں اس پر ڈسکس کریں گے. تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو یعنی دورہ کینسل ہوا, جس طرح میں نے پہلے اس میں عرض کیا کہ یہ کہ انٹرنیشنل ریلیشن یا کسی بھی فارن پالیسی کا یہ جزو ہوتا ہے کہ آپ جو کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل فورم پر یعنی اس کو آپ نے یعنی وعدوں کی اس کی تکمیل کرنی ہے, مکمل کرنا ہے.
تو یہ جس طرح، بلکہ اس کو میں پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا کہ یہ میرا خیال عمران خان کی تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن ہے، یعنی بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جس طرح پاکستان کی کریشن کے بعد لیاقت علی خان نے ایک بڑا سٹیپ اٹھایا تھا، جس کی وہ سزا یا جزا جو ہے آج تک ہم جو ہے نا بھگت رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ خاص طور پہ دسمبر کے مہینے میں، جس میں وہ 16 دسمبر بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جس میں ایک تو اے پی ایس والا واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے ایک جو یعنی ہماری اس میں بھی کیا لیں کہ ہماری اپنی پالیسیاں تھیں اور جو ہماری خارجہ پالیسیوں کا بھی دخل تھا اس میں، ہم جس بیڑی بیرے کا انتظار کرتے رہے یعنی وہ بھی نہیں آیا، اور یعنی وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. تو اس کے بعد یعنی یہ ایک ایسا یو ٹرن ہے یعنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، یعنی آپ نے ایک بنیادی جو سٹینڈ تھا یعنی اس سے منحرف ہو گئے ہیں. جو خارجہ پالیسی کے اصول ہوتے ہیں یعنی اپنے ملک کے مفادات کو دیکھا جاتا ہے، اور آج کی دنیا میں مفادات میرا خیال ہے اپنے دشمن سے بھی آپ مفادات اس سے رکھتے ہیں. تو یہ ایک یعنی کسی ملک سے اگر آپ نے دورہ کینسل کرنا ہے تو اس کا بھی ایک کوئی ڈھنگ سے طریقہ ہوتا ہے، کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. یہ اس کو ایک بنا دینا، ایک تماشا بنا دینا، پریس کانفرنس کرنا اور یعنی ایسی باتیں کرنا، یہ بھی میرا خیال ہے کسی ساورن اسٹیٹ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. کسی بھی ملک کے جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں وہ باقی دنیا کے ساتھ وہ انتہائی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کی ترقی کے لیے، اور اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان سفارتی تعلقات میں آپ کو یعنی کہ ان اپنے جو ذاتی انٹرسٹ ہوتے ہیں ان سے بالاتر ہو کے آپ کو باقی تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنا پڑتا ہے اور بحال کرنا پڑتا ہے، اور ایک بیلنس پالیسی رکھنی پڑتی ہے. تو ان لکیلی یہ جو ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، سمٹ جو ہونی تھی کوالالمپور کے اندر، اس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو یعنی کہ پہلے ارادہ کیا تھا اور ایک انہوں نے ڈیسیژن لیا تھا کہ وہاں پہ جائیں گے اور پاکستان کی نمائندگی کریں گے، اور اس میں مسلم امہ کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ ملیشیا کے اس پلیٹ فارم سے جا کے اس کو بات چیت کریں گے اور حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ اچانک انہوں نے اس سے انکار کیا، اور وہ کس کی ایما پر کیا وہ بھی لوگوں کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس سے فوراً ایک دو دن پہلے وہ سعودی عربیہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنا اچانک فیصلہ جو ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ یقیناً اس نے پاکستان کے امیج کو انٹرنیشنل لیول پہ سیبوٹاج کیا ہے، بہت زیادہ یعنی کہ ڈیمیج ہوا ہے پاکستان کا امیج. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بحالی کے لیے فوری طور پہ تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو چیز ایک دفعہ کسی بھی ملک کے امیج کو جب ایک دفعہ ڈیمیج کرتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، تو اس کا جو بحالی ہوتی ہے وہ اچھا، انتہائی اس میں ڈاکٹر مشکل. صاحب یعنی ایک سوچنے والی بات ہے، یعنی جو اعتراض کیا گیا ہے جدید ورلڈ میں، یہ ہم نے دیکھا ہے یعنی پہلے کسی دور میں ہوتا تھا جب جو لوگ ایک دوسرے ملکوں پر چڑھائیاں کر لیتے تھے اور وہ سارا، یعنی اب ایسا نہیں ہوتا. یعنی دنیا کے نقشے پر دیکھیں یا کئی پلیٹ فارم ہیں بنے ہوئے، مثال کے طور پر اقوام متحدہ، تو وہ بھی جو ہے خاص طور پر یعنی اس نے جو مسلمانوں کے یا مسلم امہ کے کوئی مسائل وہاں اس پلیٹ فارم سے حل نہیں ہوئے، مثلا فلسطین کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ. اور پھر یعنی اس کے بعد پھر جو یعنی اس کے اقوام متحدہ کے ہوتے ہوئے یعنی پھر عرب لیگ بنی، عربوں نے اپنے مسائل اور خاص طور پر جو فلسطین کا ایشو تھا سارا، تو یعنی اس کا بھی اپنا ایک وہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی وہ بھی اس کی ایک اہمیت قائم رہی وہ سارا. پھر یعنی او آئی سی بنی، یعنی یہ بھی مسلمانوں کے لیے یعنی ایک تھا ان کے مسائل حل کرنے کے لیے. لیکن اس میں یعنی نہ اقوام متحدہ سے کوئی اعتراض کیا گیا، نہ کوئی عرب لیگ، یعنی وہ ایک یعنی فورم ایک نیا تھا اور اس پہ کوشش کی گئی ہے کہ سارے اختلاف ہو سکتا ہے. جب ایک نیا فورم بنتا ہے تو اس میں ظاہر ہے اس کی اپنی ایک الگ ایک اس کی شناخت ہوتی ہے. تو ایک جہاں اتنی تنظیمیں ہیں اور وہ یعنی مسلمانوں کے مسائل حل بھی نہیں کر رہی، تو اگر ایک اس میں نیا ایک فارم آ جاتا ہے اور اس میں پھر یہاں ابھی تک تو نہ کوئی اس کو پالیسی بنی تھی کوئی اس طرح بظاہر، نہ کوئی بلاگ بنا تھا، یعنی یہی تھا کہ ایک اجلاس ہے اس میں یعنی گفتگو ہوگی، آپس میں مسائل ڈسکس کیے جائیں گے. تو یعنی کیا ہمارے یعنی سعودی عرب نے ہمیں اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ ہم کسی سے
یعنی ہم بات ہی بین الاقوامی سطح پر ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، اور پھر ان لوگوں سے جو ہمارے ساتھ جو ہے مشکل وقت میں وہ بھی کھڑے، ٹھیک ہے سعودی عرب کا ایک کردار ہے یا وہاں سے انہوں نے مالی مدد لی، یا ظاہر ہے اس کے مقابلے میں ہم نے کئی یعنی چیزیں فروغ بھی کی ہیں، یعنی اس طرف کم ہی دیکھا جاتا ہے۔ تو اس میں یعنی کیا ایشو تھا اگر وہ ایک کانفرنس پہ یعنی وہ بات اگر کر لیتے تو اس میں سعودی عرب کے لیے کیوں، یہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں اتنے ہم یعنی ان کے دست نگر ہو گئے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ ملیشیا نے جو ہے مختلف فورم کے اوپر جا کر اسپیسیفکلی جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو انہوں نے بہت زیادہ اجاگر کیا اور اس پہ بہت زیادہ بات کی۔ اسی طرح جو ابھی دوسرے ممالک ہیں جیسے ترکی ہے اور ایران ہے، انہوں نے بھی کشمیر کے اوپر بہت زیادہ کھل کے بات کی کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو مظالم اٹھائے جا رہے ہیں ان کو کیسے ان کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوحہ میں چند دن پہلے جو کانفرنس ہوئی ہے، وہاں پہ اس کانفرنس کے اندر بھی ملیشین پرائم منسٹر نے یہ بات بڑے کھل کے کی کہ جو امریکہ ہے وہ بذات خود اکیلا اپنی کیپیسٹی میں ہو کر وہ کسی لحاظ سے بھی ایران کے اوپر سینکشنز نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح اس نے مہاتیر صاحب نے وہاں پہ کشمیر کے مظالم کے حوالے سے بات کی۔ تو اب ہمارے لیے یہ ایک امید کی کرن تھی کہ یہ جو ایک نیا بلاک یعنی کہ نیا ایک فورم بننا جا رہا تھا یہ کوالالمپور سمٹ کے حوالے سے، تو اس سمٹ کے حوالے سے جو ان کی خواہشات تھیں وہ یہ تھیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ابھی تک جن دوسرے فورم نے جو مسائل حل نہیں کیے، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاید کوئی اور ایسا حل نکالا جائے کہ جس کے ذریعے ان مسائل کو مسلم امہ کے ان مسائل کو حل کر سکیں۔ تو یہ بڑی امید کی کرن تھی جس کو کشمیر کا ایشو آج کل اتنا یعنی گرم ہے، ابھی جو انڈیا میں جو یعنی جو انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یعنی ایسے موقع پر اس مشکل وقت میں جو طیب اردوغان یا ملیشیا نے یا مہاتیر محمد نے جو انڈیا کے یعنی خلاف بیانات دیا ہے پالیسی، بلکہ انڈیا کے آپ پڑھیں اس میں ان کی نیوز یعنی اس پہ بڑا افسوس کا اظہار کیا اور اس کی لحاظ سے انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو یعنی اس صورتحال میں یعنی وہ ان کے پیچھے کیا تھا، یعنی کشمیر یا یعنی پاکستان کی وجہ سے انہوں نے کیا۔ تو وہ جس طرح وہ کہا جاتا ہے نا کہ دشمن کا دشمن جو ہے نا وہ بھی آپ کا دوست ہوتا ہے، اور دشمن کا دوست جو ہے وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ تو یہاں تو صورتحال الٹی ہے، یعنی جو مودی کے دوست ہیں جنہوں نے اسے ایوارڈ سے نوازا، ہم ان کے لیے اپنے یعنی ان دوستوں کو چھوڑ رہے ہیں جو ہمارے دشمن کے دشمن ہیں۔ اب یہ کون سی خارجہ پالیسی ہے، یہ کون سی پالیسی ہے، یہ تو میرا خیال ہے کوئی بھی یعنی وہ جو بھی ذرا تھوڑا سا جس میں وہ اہل نظر لوگ ہیں یا دیکھنے والی چیز ہے وہ سامنے ایک چیز نظر آ اگر رہی ہم ہے۔ تقابلی جائزہ لیں سعودی عرب کا اور ملیشیا کا اور ترکی کا اور ایران کا، ان ممالک کا آپس میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فورم سے بھی سعودی عربیہ نے کشمیر کے حوالے سے کوئی آواز بلند نہیں کی۔ سعودی عرب بالکل خاموش رہا۔ آواز بلند کیا کرنا، وہ تو ہے نا اس سے آگے جا کے الٹا ان کی آواز کو یعنی وہ کیا لیں اس کو مٹی ڈالنے کی کوشش کی، دبانے کی یعنی کوشش کر۔ ادھر قتل عام ہو رہا ہے، انڈیا کی حکومت کر رہی ہے، اور ہم ان کے جناب مودی جو سب سے بڑا قاتل ہے دنیا کا، ہم اس کو ہار پہنا رہے ہیں، یعنی اس کی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بابا تم ٹھیک کر رہے ہو، بس ٹھیک ہے، تم اس قابل ہو کہ تمہیں عزت افزائی کی جائے۔ یہ چیزیں ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہیں۔ اس کا مطلب پھر کشمیر کی پالیسی صرف یہ ویسے ہی ہے کہ ڈرامہ ہے دوگنے، یعنی اس کے ساتھ یعنی مخلص نہیں ہے۔ بس یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں، ان کو نظر آ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ہے ان چیزوں سے، لیکن ان کی کچھ ایسے مسئلے ان کے سامنے آ گئی ہیں، امداد کے حوالے سے اور دیگر ایسے انٹرسٹ سامنے آ۔ امداد کو بھی دیکھیں، اس میں صرف اپنی ذاتی مسئلہ تھا نا، مفاد ہے کسی کا، اس میں قومی تو اتنا کوئی نہیں ایشو۔ آپ یعنی ٹھیک ہے امداد تو آپ لیتے ہیں سب سے، چائنا سے بھی لے رہے ہیں، باقی ملکوں سے بھی، یعنی امداد چاہے قرضوں کی صورت میں یا جس طرح بھی ہے وہ سارا، یعنی باقی ممالک کی بھی ایک اہمیت ہے۔ مطلب صرف یعنی خارجہ پالیسی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جو پیسے دے یعنی جیب بھرے، یعنی وہی آپ کا دوست ہے، باقی سارے دشمن ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی جو اسٹریٹجک جو پارٹنر ہوتے ہیں یہ اہمیت ہے، مطلب آپ کے ارد گرد جو ممالک ہیں، مثال کے طور پر ایران کا، کیونکہ یہاں وہ اس طرح کی بات بھی نہیں سننا چاہتے، یعنی وہ جس طرح اس نے 65 وار میں یا یعنی وہ ایک آپ کے ایک اسٹریٹجک حوالے سے یعنی جس طرح کہتے ہیں وہ لاجسٹک سپورٹ کی، یعنی اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے آپ کے نزدیک،
یعنی جنگ کے موقع ایک پر ریئلٹی یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ چونکہ اس فورم کے اوپر ایران بھی جا رہا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اسے سعودی عرب ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ان کی انتہائی زیادہ وہ یعنی کہ دشمنی رکھتے ہیں سعودی عرب والے۔ اچھا ایک یہاں مجھے اس کی نہیں آتی، ابھی ایران کا ذکر کیا، اب یہاں جی وہ کیوں ہم نہیں جا سکتے؟ سعودی عرب جو ہے اس سے ناراض ہوگا، یعنی اپنے دوستوں کے، یعنی وہاں ایران بھی نہیں ہے جس کے ساتھ ان کے اور کئی طرح کے مسائل ہیں جہاں جو ہم ڈسکس نہیں کرتے اس کے، لیکن وہاں تو آپ کے جو دوست ہیں مہاتیر محمد، آپ کی جو آئیڈیل شخصیات ہیں، آپ کے رہنما ہیں طیب اردگان ہیں، یعنی وہاں سعودی عرب کے کہنے پہ یعنی وہاں ان سے بھی آپ ایک لحاظ سے ناتا توڑنے والی بات ہے نا، سفارتی لحاظ سے ظاہر ہے ان کو بھی یعنی پریشانی ہوگی۔ تو یعنی اس میں کیا ہے کہ ایک طرف جب جو ہے ان کی کوalition وہ بنتی ہے، سعودی عرب ریاض ہیڈ کوارٹر جو ہے ملٹری کوalition، یعنی وہ سارا اس سے بننے سے پہلے انہوں نے اشارہ کلائیں میں بتا دیا تھا کہ یہ ایران کے خلاف ایک محاذ بن رہا ہے۔ پھر قطر کے ساتھ بھی سعودی عرب کے سفارتی تعلقات اچھا ٹھیک نہیں ہیں، اچھا وہ کیا ہے وہ پھر وہ انہوں نے جو فیکٹر ہے۔ یہاں وہ اجلاس کیا، یعنی وہ جو ملٹری کوalition کا، اس میں پاکستان بھی گیا، یہاں بھی پرچم لگا بغیر پوچھے، ہیں جی؟ اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک نئی بات ہے کہ خارجہ پالیسی میں اس سے پہلے اچھا وہاں تو ہماری حکومت کہتی رہی کہ ٹھیک ہے جی ہم مطلب ایران جو ہے بیلنس رکھیں گے، یہ ہے وہ ہے، تو کیا یہاں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ چلے جاتے لیکن ان کے ساتھ جو ہے کوئی ایسا ملٹری الائنس میں شامل نہ ہوتے یا کوئی اس طرح کا نہ دیتے؟ بالکل اس کے کئی طریقے تھے کہ ان کو شامل ہونا چاہیے تھا، جی اور اس میں ان کو سعودی عرب کو یہ میسج دینا چاہیے تھا کہ بلکہ آپ بھی شامل ہوں۔ ان کو جس طرح کہ عمران خان اکثر یہ بس بات کے اوپر وہ تاکید کرتا ہے، زور دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران بطور وزیر اعظم کے جی ہم جو ہیں تمام مسلم امہ کے بیچ میں ایک برج کا رول ادا کریں گے، یعنی کہ لوگوں کو آپس میں جوڑیں گے۔ تو یہ ایک بہترین موقع تھا عمران خان کو اپنی بات کو سچ اور ثابت وہ کرنے جس کے طرح لیے۔ کہا چل رہا ہے نا کہ انسان اپنی قیمت خود مقرر کرتا ہے، بالکل، انہوں نے اپنی قیمت جو مقرر کی ہے تو وہ پتہ نہیں وہ کون سی وہ کرنسی میں ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ اس آتی پلیٹ وہ فارم کے سارا۔ ذریعے اگر وہ سعودی عرب کو جوڑ دیتے باقی ملکوں کے ساتھ، تو یہ عمران خان کے لیے زیادہ بہتر امیج، مطلب ان کا بہتر بلڈ ہوتا اور مزید اس میں بہتری آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس موقع کو ضائع کیا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے یعنی کہ بجائے امیج بلڈ کرنے کا، انہوں نے امیج کو جو ہے وہ ٹوٹل ڈیمیج کر دی ہے۔ جی ہاں، اور روز بروز کی جو صورتحال یہاں بن رہی ہے یعنی مشکل صورتحال ہے، آپ کا انڈیا آپ کے سر پر کھڑا ہے، جو حالات وہاں انڈیا میں خراب ہیں، کل کوئی اسے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم جو اس طرح اپنے جو قریبی دوست ہیں، ٹھیک ہے سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، لیکن دوسروں کے ساتھ اتنا جو ہے اس کو اتنا یعنی پوائنٹ زیرو پہ لے آنا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ اب بیرونی دنیا کے لیے، دوسرے ممالک کے لیے یہ بات بالکل واضح ہوگی ہے کہ جو مسلم امہ ہے وہ بیچ میں سے کھوکھلی ہے، یعنی کہ ان کے بیچ میں آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ تو جب اور اس میں اب دیکھیے اب یہ جو تھا پلیٹ فارم، جتنا پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، ہم جو ہے نا اپنا کیوں ایک انفینٹی کمپلیکس کا شکار ہے؟ کیونکہ ہمیں وہ جذبہ نہیں ہے یا ہمیں وہ خلوص نہیں ہے، ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے یعنی آپ ہر فارم پہ جائیں، وہاں جائیں، اگر اس فارم میں جاتے تو ایک ایٹمی پاور کی حیثیت سے وہاں ان کا ہمارا مقام جو ہے نا زیادہ بڑھتا، یعنی ہم وہاں اس کا رول ایک مین رول جو ایک پرومیننٹ فگر کی حیثیت سے وہاں جاتے، ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہوتے وہاں، لیکن ہم نے اس سے موقع گما دی ہے اس تو پرسنالٹی ڈاکٹر صاحب کو اس پہ ہم گما دی۔ مزید بات کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل، ہم کوچائے رکیب میں بھی سر کے بل گئے۔ اب یہ ہمارے ملکی مسائل ہیں، ہماری جو اقتصادی صورتحال ہے، یعنی اتنا 60-70 سال ہو گئے ہیں ہمارے اس ملک کے قیام کو، اور کتنی حکومتیں آئیں، کتنی ہر طرح کے لوگوں نے یہاں اپنی جو ہے نا وہ تباہ آزمائی کی، لیکن یعنی وہ ہمارے مسائل بڑھتے گئے، اور ہم جو ہے نا دن بدن جو ہے نا ایٹمی پاور ہونے کے باوجود ہم دوسروں کے دستے نگر ہو گئے ہیں۔ اب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جب ہم کہیں کیوں جی ہماری انہوں نے مالی مدد کی ہے اس وجہ سے ہم ان کی جو کہیں گے ہم اس کو فالو کریں گے، تو یہ تو کہیں نہیں ہوتا، یعنی خارجہ پالیسی میں اس طرح کی جو ہے نا باتیں نہیں ہوتی، یا اس طرح یعنی لوگ یعنی اپنے ٹھیک ہے اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں لیکن ملک کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے قیادت جو ہے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے اور ملک کے یعنی آگے کی طرف لے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں
جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اس کا مطلب سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اب جو نئی صورتحال میں جو ہماری خارجہ پالیسی جو ہے، یعنی اس کی عمارت جو ہے وہ گر گئی ہے، دھڑام سے سرنگو ہو گئی ہے، یعنی اس کی بھی بنیادیں ہوتی ہیں نا، خارجہ پالیسی ہے یعنی کہ اس کی کوئی بنیادیں ہیں، جب ان بنیادوں کو جو ہے نا وہاں یعنی ان کو اکھاڑ دیا جائے تو وہ پوری عمارت گر جاتی ہے۔ اور یہ تماشا پوری دنیا نے دیکھا کہ ہماری وقار، ہماری عزت، ہماری ڈگنیٹی، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف کچھ ریالوں کی وجہ سے یہ ہے جو ہے نا، اپنی ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ نہیں، یا تو پھر ہم یہاں کوئی سعودی عرب کا کوئی بنا لیں ایک صوبہ، جس کو بھی پاکستان، سعودستان رکھ لینا، نیا ایک نام ہے جی، جہاں بڑے بڑے ماشاءاللہ لیڈر ہیں جو ان کو فالو کرنے والے ہیں، یا تو یہ کریں۔ اگر ایک پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، ساورن سٹیٹ ہے، تو اس کی پالیسی جو ہے کچھ اپنی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے اس میں دوسروں کا حصہ ہے، مجبوری ہے آپ ہے، لیکن 100% آپ جو بھی کہیں گے وہ کریں گے۔ اب ان کی یہ جو انہوں نے ایک بلنڈر کیا ہے یعنی اس خارجہ پالیسی میں، یعنی اپنے قریبی دوست یعنی وہ کیا سوچتے ہوں گے، یعنی کہ ہماری ایک کمٹمنٹ تھی وہاں، ہم بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑے جناب ہم نے شوق سے ہم وہاں بنے اپنے، یعنی ہم نے ایک تجویز دی اس کو شامل ہونے میں کانفرنس میں، تو وہاں اس طرح انکار کر کے چلے گئے۔ تو اب یہ جو ہماری خارجہ پالیسی کی جو نقصان پہنچا ہے، ہمارے جو بین الاقوامی سطح پر جو رسوائی ہوئی ہے، اور ان ہمارے جو برادر ممالک کو، اب میرا خیال ہے برادر یہ بھی ہمارا ایک گردان سی ہے، ہر برادر دوست، لیکن ہم نہ کسی کے دوست ہیں نہ دشمن، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، نہ کوئی ہمارا دوست ہے نہ دشمن ہے۔ اب یہ کیا پالیسی ہے؟ تو اس کو ڈیمیج کو کس طرح جو ہے یعنی ٹھیک کریں گے؟ دیکھیے، پاکستان کے جو اس مخصوص فیصلے سے جو مسلم امہ کو جو چوٹ پڑی ہے وہ انتہائی گہری چوٹ ہے، اگر اس کا ہم تجزیہ کریں تو اور یہ اچھا چوٹ وہ بات سے بات، جی یعنی اب دیکھیں پاکستان پر مسلم امہ کی کتنی امیدیں ہیں، جی، یعنی اگر دیکھیں دوسروں سے ظاہر ہے کہ پاکستان ایک تو انتہائی یعنی اہم فلسطین ملک ہے، کشمیر نیوکلیئر ہمارا پاور کتنا، ہے وہ پاکستان، پاکستان وہ اور چاہتا ہے پاکستان ایک مضبوط فیصلے کرے، ایک مضبوط قوت بنے۔ خطے میں پاکستان کی فلسطینیوں کو ہم پوزیشن سے بڑی امید ہے، امپورٹنٹ ہے۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان یعنی مظلوم لوگ ہیں، یعنی وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بالکل، اور ہم جو اپنا ایک جو امیج ان کے سامنے جو تو تصویر یہ جو بنا رہے گہری ہیں، ایک تو چوٹ وہ پڑی ہے، کتنی مایوسی کا شکار، پہلے یعنی کشمیریوں کو مایوس کیا پہلے، اب اس موقع پر یعنی وہاں جو کشمیر کی بات جہاں کرنی وہاں زیادہ اس کی اہمیت ہوتی، اصل میں وہ چھوڑ دیا ہم نے۔ اب پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ پریکٹیکلی مسلم ممالک میں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جیسے برما سے لے کے فلسطین، کشمیر، شام کے اندر اور دیگر کئی مسلم جو ممالک ہیں وہ جہاں پہ اتنے زیادہ ظلم ہو رہے ہیں، پاکستان کو چاہیے کہ اب کوئی ایسا ایکشن لے کہ پریکٹیکلی جا کے ان ممالک کے اندر جو یہ لوگ ہیں جن پہ وہ ظلم ہو رہا ہے ان کی کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہیں ہیلپ۔ پریکٹیکل کیا نا، انہوں نے کیا کیا کہ یمن کے جو مظلوم عوام تھے، غریب لوگ، ان کا قصور کیا تھا، اپنی مرضی سے وہ وہاں حکومت بنانا چاہتے تھے، تو ان پر جو ہے ان کا جو بمباری کی جا رہی ہے یا ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، تو ہم نے اپنے ماشاءاللہ جو ماہر ترین جنرل تھے ان کی خدمت میں بھیجا انہیں کہ ہاں ان کو یہ سبق سکھائیں، ٹریننگ دیں کہ کس طرح جو ہے مطلب اب تک پاکستان غلطی پہ غلطی کرتا جا رہا یعنی ان ہے، کو غلطی پہ مزید غلطی جو کر رہا ہے، اس کے تباہ علاوہ کیا جا بالکل۔ سکتا ہے، مشورے دینے کے لیے مطلب سارے یہی ہم نے قدم اٹھائے۔ تو یہ امیج جو ہے یہ تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جی آنے والے سالوں میں بحال ہونا انتہائی مشکل کام ہے، اور اس کے لیے جب تک کوئی پریکٹیکل عمل نہیں کرے گا، کوئی نہ کوئی ایسا سٹیپ نہیں لے گا کہ جس سے یہ ظاہر ہو، پتہ چلے کہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں غریب لوگوں پہ، مسلمانوں پہ، امت مسلمہ کے اوپر، ان کی کسی نہ کسی جا کے پریکٹیکلی مدد کرے گا، اس مدد سے شاید کوئی اپنا بگڑا ہوا امیج بحال کر سکے، کیونکہ جو اتنے امپورٹنٹ ملک ہیں کہ پاکستان جو ہے ان امپورٹنٹ کنٹریز کے اندر ایک اہم ترین ملک ہے خطے کے لحاظ سے، اور اپنی جو اس کی جو ایک تو اس کی جغرافیائی حیثیت ہے وہ، اور اس کی جو اٹامک پاور ہونے کے ناطے، تو پاکستان کی بڑی حیثیت تھی، لہٰذا اس حیثیت کو پاکستان نے ٹوٹلی ختم کر دی ہے، بالکل تہس نہس کر دی ہے۔ اب اس کے پاس یہی ایک حل بچا ہے کہ کوئی ایسی حکمت عملی اپنائے جس سے عملی طور پہ، نہ صرف نعروں کے ذریعے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے نعرے تو کافی لگائے ہیں اور آتے ہوئے یہ نیا پاکستان اور تبدیلی ہے وہ، لیکن وہ ابھی تک لوگوں کو انتہائی مایوسی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اچھا دیکھیں، جس طرح پاکستان کی خطے میں بلکہ عالمی سطح پر ایک اتنی بڑی اہمیت ہے، ہم خود جو ہے نا ایک پتہ نہیں کیوں احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ایٹمی قوت ہے، افرادی قوت ہے، ہمارے پاس ایک فوج ہے، ایک ہمارے پاس ایک مضبوط قسم کی فوج ہے، اور
تو اس اتنی حیثیت رکھنے کے باوجود جو ہے نا ہم کیوں اتنا اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں؟ یعنی میرا تو خیال ہے کہ ہر فورم میں اگر ہم اپنے یعنی وقار کو سلامت رکھیں اور اس طرح کی حرکتیں نہ کریں تو او آئی سی کیا ہے جہاں بھی جائیں گے ہماری ایک اس میں ایک بڑی حیثیت ہوگی، اور ہم ہر جگہ سے جو ہے نا ہم پوری دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں، ہم او آئی سی کی قیادت کر سکتے ہیں، ہم ادھر جو ہے کوئی بھی نیا فارم بنتا ہے یا کوئی بھی جو ہے عرب لیگ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، یا سارے ہم ایک اس میں جو ہے نا ایک بڑا رول ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیوں پتہ نہیں ہمارے جو حکمرانوں کی ذاتی مفادات ہیں یہ صرف اپنا بینک بیلنس دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا ہم کسی کی یعنی اس کی خدمت کریں اور وہ ہمارے خاموشی سے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں کوئی ریال ڈال دیں۔ اصل میں یہ مسلمانوں کی ایک آپ تاریخ پڑھ لیں، اگر تاریخ مسلمانوں کی وہ ہمیں یہی چیز بتاتی ہے کہ وہ نام سے تو مسلمان ہیں لیکن ایمان کے لحاظ سے انہوں نے اپنا کردار ظاہر نہیں کیا کسی جگہ پہ بھی۔ آپ مطلب 1400 سال سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمانوں کی تاریخ پڑھ رہے ہیں کہ نہ ان کے اندر اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے کوئی چیز ہے، نہ ان کا کسی ایک مرکز پہ کوئی یقین ہے یا کوئی ان پہ کوئی فوکس ہے کسی ایک مرکز کے اوپر، اور آپس میں وہ انتشار کا شکار ہیں۔ تو یہی چیز ابھی ہمیں پاکستان لیکن کے دیکھیں حوالے سے یہاں مل رہی ہے۔ ایک طرف مسلم امہ کے حوالے سے یا ان کے حوالے سے انتشار ہے، لیکن مسلم دشمن قوتیں ہیں یا جو ہے ان کے حوالے سے بالکل متفق ہیں۔ یعنی آج جو اس وقت دنیا میں دیکھیں اسرائیل، امریکہ اور یہ سعودی عرب، یہ تین جو ایک پیج پر ہیں دنیا کی سیاست میں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں یہ متحد ہیں اور پاکستان کو اپنا یہ چوتھا بس اس بنانا میں چاہتے ہیں۔ پاکستان ظاہری بات ہے کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں نا جی، یہ پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جب ویسٹڈ انٹرسٹ سامنے آ جائیں گے تو پھر اچھا اس کا دین یہ اور ہے کہ ایمان ساری قومی چیزیں پیچھے مفاد رہ کا جائیں گی۔ نام دے دیں، اپنا ایک ذاتی مفاد ہوتا ہے اور اس کو یعنی اپنے مفاد کو قوم کے مفاد سے جوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ہم عرصے سے سن رہے ہیں۔ قوم کا مفاد تو پھر ہے ہی نہیں نا، قوم کا مفاد تو کہیں پیچھے چلا گیا، اب تو ذاتی مفاد سامنے آ گیا جو کہ بظاہر بالکل جی نظر وہ آ تو رہا اب اس فیصلے سے پتہ چل ہے گیا ہے جی۔ کہ ہماری قوم جو جنوب کشمیر جو ہمارا حصہ مانتے ہیں، یعنی وہاں اتنا قتل و غارت ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، عصمتیں لٹ رہی ہیں لوگوں کی، یعنی ان کا مفاد کیا تھا؟ ان کا مفاد یعنی جو کیا سیدھی سیدھی بات ہے اس میں، یعنی جو ممالک جنہوں نے ان کا نام تک نہیں لیا اپنے فورم پر، ہمیں ان کا خیال ہے، لیکن جو ممالک کشمیر کے حوالے سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری یعنی جو کشمیری جو مصائب اٹھا رہے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے، تو ہم کس کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے ایک سوالیہ نشان نہیں رہا اب۔ بس سوالیہ نشان تو ہمارے ملک کے اوپر بہت بڑا بن چکا ہے، اب اس کے لیے کوئی مستقبل میں بڑا سیریسلی سوچنا پڑے گا، ورنہ تو پاکستان جو ہے اپنی اہمیت کے حوالے سے بالکل جو ہے زیرو پہ آ جائے گا، آلموسٹ آ چکا ہے، اب اس نے مائنس میں چلو مزید ہمیں جانا تو ہے۔ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سب کو ہدایت کہ دے۔ ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کچھ بصیرت دے تاکہ وہ اپنی جو ہے مسلم جو یہ ان کی امت مسلمہ ہے اس کے حوالے سے وہ کوئی درد رکھے، اور ابھی اصل میں ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا نا، اگر حقیقت میں درد ہو تو پھر کوئی سٹیپ بھی لیا جائے، ہاں ٹھیک ہے؟ وہی ہے اس میں۔ تو یہ چیز بڑی جو ہے مطلب قابل غور ہے اور ایک کنسرن کا باعث ہے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے۔ چلے جی ہمیں دعا ہی ہے اللہ سے کہ اللہ ہماری مدد کرے، ان تنصر اللہ ینصرکم، بے یعنی شک اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم آپ اپنی مدد کرو گے یا اللہ کے دین کے حوالے سے یا اس کی یعنی فرامین کو قبول کرنے کے لیے، تو پھر اللہ بھی جو ہے نا وہ مدد کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ، تشریف بہت لیے، شکریہ۔ آئندہ پھر کسی موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی۔